برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال نبینا وحبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولنا النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله۔ عزیزان محترم، میں آج اپنے لیے بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں کہ عزیز گرامی حضرت مولانا محمد کاشف صاحب زیدہ مجدہ، جو آپ کے امام ہیں، ان کے توسط سے میں آپ کے سامنے ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ میں بڑی صفائی اور وضاحت کے ساتھ یہ بتا دوں کہ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں۔ میں ایک ٹیچر ہوں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، پھر جو موقع ملتا ہے کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں لکھ لیتا ہوں۔ خطابت میرا میدان نہیں۔ اگر مولانا کاشف صاحب نے لا کے بٹھا دیا تو میں بہت سادگی کے ساتھ کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، اس میں جو کچھ صحیح اور درست ہوگا وہ سب اللہ کی طرف سے، اور اگر کہیں کوئی خطا اور لغزش ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حق بولنے، حق پھیلانے، حق پر عمل کرنے، حق کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اور باز رکھیں اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ غور کریں، کہنے کو یہ ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اجمالی طور پر اپنے اندر پوری اسلامی شریعت کو لیے ہوئے۔ اسلامی شریعت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا قانون۔ شریعت کے معنی قانون، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ کا جو بنایا ہوا قانون ہے، اسلامی قانون ہی اسلامی شریعت ہے۔ یہ قانون دو طرح کے ہیں۔ کچھ قانون ایسے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، مثلا ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے بعد نماز 5 وقتہ قائم کرنی ہے، اس کے جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں،
جو احکام ہیں اس کے مطابق آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ ہماری شریعت کے معیار و کسوٹی پر آپ صاحب نصاب، مالک نصاب ہو گئے، تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں بس۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا اور شرطیں پائی جا رہی ہیں تو آپ کو حج کرنا ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روکا گیا۔ ہمیں کفر و شرک سے دور رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کا مال ناحق غصب نہیں کرنا ہے، چوری، ڈکیتی، بدماشی، بد زبانی، گالی گلوچ، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی شریعت دو طرح کی چیزیں اپنے اندر رکھتی ہے، دو طرح کے احکام، کچھ تو جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے نہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ تفصیلات اپنے امام صاحب کے زبانی سنتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب کب ہوگا؟ جب پہلے ہم ان چیزوں کو جانیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، جن کو کرنا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ جب تک ہم جانیں گے نہیں، جب تک عمل کیسے کریں گے؟ جاننا یہ پہلی منزل ہے اور عمل کرنا یہ دوسری منزل ہے۔ اسی لیے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ علی کل مسلم، اس میں مرد عورت سے بھی داخل ہے۔ مردوں پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے، عورتوں پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ علم حاصل کرنے کو صرف فرض قرار دے دیا گیا، بلکہ اس کی بڑی فضیلتیں بھی احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ کوئی بندہ علم حاصل کرتا ہے تو جانتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ ہے۔ یہ خیال رہے کہ نیک نیتی کے ساتھ علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جب علم حاصل کریں تو اس پر خود عمل کریں، خود فائدہ اٹھائیں اس سے، اور اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچائیں، اللہ کے بندوں کو کے لیے بھی اسے مفید بنائیں۔ اسی سے سمجھ میں آیا ایسا علم کہ جو اپنے لیے بھی مضر ہو، نقصان دہ ہو، اور بندوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، تو ایسا علم یہ ربانی علم نہیں ہے۔ ایسا علم وہ علم نہیں ہے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کا تو مبارک ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اپنے علم سے فائدہ پہنچائے، اپنے عمل سے فائدہ پہنچائے، اپنی نقل و حرکت سے فائدہ پہنچائے، خدمت خلق کرے، اللہ کی مخلوق کو کی خدمت کرے، انہیں فائدہ پہنچائے۔ یہی علم نافع ہے، یہی جس کا اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو نہ صرف اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ربانی، بلکہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے،
ان کی کتاب فارسی زبان میں مثنوی شریف ہے، مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایسی عظیم کتاب لکھی ہے کہ اس کے بارے میں دوسرے لوگوں نے فرمایا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مولانا روم کی مثنوی مانوی یہ فارسی زبان میں قرآن ہے، قرآن یعنی قرآن کا جو لب لباب ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں پیش کیا ہے بڑے مؤثر انداز سے۔ اس میں ایک جگہ پر انہوں نے فرمایا ہے کہ تصوف بجز خدمت خلق نیست، تصوف بجز خدمت خلق نیست، کہ تصوف یہ خدمت خلق کے بغیر نہیں، یعنی خدمت خلق یہ بنیادی چیز ہے تصوف اور طریقت کی۔ تو صحیح معنوں میں صوفی یعنی اللہ کا نیک بندہ وہی ہوگا کہ جو خدمت خلق کرے اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، وہ سب سے نیک اور اچھا بندہ ہوگا۔ تو بہرحال جو علم حاصل کریں وہ علم، اس میں نیت آپ کی خیر ہونی چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے۔ اچھی نیت سے اگر آپ، اول تو صحیح یہ ہے کہ علم میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ علم اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے تو وہی علم اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ جسے ہم دنیا کا علم کہتے ہیں، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسے حاصل کیا جائے تو وہی علم اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ اور جسے ہم دینی علم کہہ رہے ہیں، اگر ہم اس دینی علم کو تخریب کے لیے استعمال کریں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہ پہنچائیں، اس سے خود بھی اس پہ عمل نہ کریں، تو دینی علم ہونے کے باوجود صحیح معنی میں دینی علم نہیں ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، مبغوض ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ من سلک طریقا یسلک فیہ علما، وفی روایت یلتمس فیہ علما، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص کسی راستے پھر اس لیے چلے کہ اس سے وہ اللہ کا پسندیدہ علم حاصل کرے، تو وہ بظاہر دیکھنے میں ایک راستے پہ چل رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ جنت کو جاتا ہے، جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ جنت کا راستہ ہے۔ مشکات شریف کی حدیث میں مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ کا محبوب جو علم ہے، پسندیدہ علم ہے، اس راستے پہ جو طالب علم چلتا ہے تو جانتے ہیں کیا؟ اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ فرشتے اس کے پیروں کے تلے اپنے قدم بچھا دیتے ہیں۔ کتنا بلند رتبہ ہے، کتنا بلند علم ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ایک عالم صاحب علم کی فضیلت اور برتری ایک عابد پر، یعنی جو صرف عبادت کر رہا ہے، اس پر فرمایا ایسے ہی ہے جیسے میری برتری، میری فضیلت تم میں سب سے ادنا آدمی پر۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ 14ویں رات میں جب چاند نکلتا ہے، ستارے بھی ہر رات نکلتے ہی، لیکن 14ویں رات کا چاند جب نکلتا ہے اپنی پوری آب و تاب اور اپنی پوری روشنی کو بکھیرتا ہے، دنیا کو اپنی روشنی سے فیضیاب کرتا ہے، لوگ اس کی روشنی میں چلتے ہیں اور اپنے نفع کے کام کرتے ہیں، ستارے اس کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں، ان کی روشنی نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ ایک عالم یعنی عالم ربانی
اس کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. مگر اس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ عالم کو اپنا علم عام کرنا چاہیے، اپنے علم کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، دوسروں کے نفع کے کام کرنے چاہیے. جس طریقے سے 14ویں کا رات کا چاند جب نکلتا ہے تو اپنی روشنی بکھیرتا ہے چار دانگے عالم میں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے اللہ آپ کو علم دے، ہمیں علم دے، تو ہمیں چاہیے اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق ہم اس علم کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ اس حدیث پر عمل ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی یاد ہونی رہنی چاہیے کہ ہم کتنا بھی علم حاصل کر لیں، کتنا بھی علم حاصل کر لیں، لیکن علم ایسا بحر ناپیدا کنار ہے کہ کتنا بھی حاصل کر لیں لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں شریعت کے سارے علوم معلوم ہو گئے. ہرگز نہیں. قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا. تھوڑا علم جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تھوڑا سا علم ہم اگر پا جائیں تو ہمارا دماغ خراب ہو جائے، ہمارے اندر غرور علم پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے. یہ تکبر کس بنیاد پر؟ اس تھوڑی سی چیز کی بنیاد پر. اسی لیے علم کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنا معلوم ہو یقین کے ساتھ معلوم ہو اتنا بتائیے، اور جہاں نہ معلوم ہو صاف صاف کہہ دیجئے ہمیں نہیں معلوم. یہ اللہ کا حکم ہے. اور آپ غور کریں تو یہ دینی یا دنیاوی ہر لائن میں یہی حکم ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ کان کا ڈاکٹر ہے یا آنکھ کا ڈاکٹر ہے، تو اپنی لائن میں جتنا جانتا ہے اس کو وہیں تک کام کرنا چاہیے، اور جہاں اس کا علم ختم ہو جائے وہاں اپنا ہاتھ اٹھا. کا علم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی بڑی پیاری بات ہے، ہم سب کے لیے درس ہے اور سبق ہے. ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے یقین کے ساتھ نہیں بھی معلوم ہے تو بھی کچھ اندازے سے بتا دیتے ہیں. یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے. صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یقین کے ساتھ اگر اس بات کا علم ہو، جانکاری ہو تو بتائیے،
ورنہ صاف صاف کہہ دی مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا۔ تو ارشاد فرمایا کیوں من لم يعلم فليقل اللہ عالم، جو نہ جانتا وہ صاف صاف کہہ دے اللہ خوب جانتا، یعنی میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں۔ اس کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ غور سے سنیے، فرمایا فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم واللہ عالم، اس لیے کہ یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے، علم ہے ایک طرح کا، کہ جس چیز کو تم نہ جانتے ہو اس کے بارے میں صاف کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ جانتے نہیں تو کہہ دو صاف نہیں جانتا، اور اگر جانتے نہیں اور ظاہر یہ کہہ رہے ہو کہ جانتا ہوں، تو فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ آکس کے ندانت و بدانت کے ادانت در جہل مرکب ابد در بمانت، جو شخص نہیں جانتا اور یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو وہ تو ڈبل جہالت میں گرفتار ہے۔ ڈبل جہالت میں کیا؟ ایک تو جانتا نہیں، یہ جہالت، اور دوسرے اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، تو ڈبل جہالت ہوگی۔ ہمیں جہل مرکب سے دور رہنا ہے، اور ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی میں جب نظر ہم ڈالیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف اس پر عمل پیرا تھے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یار دار رسول رضی اللہ تعالیٰ، سرکار کے ساتھ رہنے والے، سرکار کے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک سائل حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ قرآن کریم میں آیا ہے وفاکہۃ و ابا، تو حضور فاکہۃ کے معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ فاکہہ کے معنی پھل کے ہوتے ہیں، میوے کے۔ حضور ابن کے کیا معنی ہیں قرآن کریم میں؟ آپ بتائیے کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ افضل الخلق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ رتبہ ہے جن کا، ان کا علم کیسا ہوگا؟ خاص ان کی اپنی زبان ہے عربی، اسی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان سے پوچھا جا رہا ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا لا لا مجھے نہیں پتا، صاف صاف کہتے مجھے نہیں پتا۔ میرے خیال میں شاید ٹائم آپ کا ہو رہا، بس 2-3 منٹ۔ اور سیدنا حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ، جو تبع تابعین، ایمان کی حالت میں جنہوں نے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان ہی پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی، اور صحابی کو ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا وہ تابعی، اور تابعی کو جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، ایمان پر خاتمہ ہوا وہ تبع تابعی۔ حضرت امام مالک ابن انس یہ تبع تابعی میں سے، اور یہ جانتے ہیں ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا تھا، مدینہ منورہ کے امام۔ 4 ائمہ جن کے ماننے والے، جن کے پیروکار اور مقلدین اس زمانے میں حق پر مانے جاتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے دوسرے نمبر کے امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ، جانتے ہیں عشق اور سرکار کی محبت تو ان کے رگوں پے میں بسی ہوئی ہے۔ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی مدینہ طیبہ میں سواری پہ سوار نہ ہوئے، کبھی سوار پہ سوار نہ ہوئے، سرکار کے احترام میں۔ جب ان کے یہاں کوئی حدیث رسول لے حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا تو حدیث رسول کا کیسا احترام تھا، وہ اطلاع کر دیتے کہ حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ غسل فرماتے، لباس اچھا پہنتے، خوشبو لگاتے، اور آپ اس کے بعد جہاں پر وہ حدیث کا درس دیتے وہاں بیٹھتے اور پھر حدیث کا درس دیتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس سے میرا مقصد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حدیث کی عظمت شان کو ظاہر کرنا، اس کی تعظیم مقصود ہے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ گمنام تھے، بڑے مشہور، اتنے مشہور تھے اپنے زمانے میں کہ اس زمانے میں جب انسانوں کی تعداد آج کل کے لحاظ سے بہت کم تھی،
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ہزاروں نہیں 1 لاکھ کا مجمع علم حدیث حاصل کرنے والوں کا ان کے یہاں ایسے اتنے بڑے امام، ایک شخص ان کی بارگاہ میں آیا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگے علم کیسا تھا ان کا۔ ایک شخص حاضر ہوا 40 سوالات لے کے، 1 2 نہیں 40 سوال لے کے آیا، اور یہ کہ بات دیگر سوال سے پوچھنے شروع، حضور اس کا مطلب بتا دیں، اس کا مطلب بتائیں، آپ لوگ تشریف لے بیٹھے اندر مؤلفین لکھتے ہیں کہ 40 میں سے صرف 4 سوالات کے جواب دیے، 36 سوالات کے بارے میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کیا امام مالک کا علم گھٹ گیا؟ گھٹ نہیں گیا، بلکہ انہوں نے اس پر عمل کیا جو اللہ اس کے رسول کا حکم تھا کہ جو تمہیں معلوم ہو اسے صحیح بتا دو، جو نہ معلوم ہو اس کے بارے میں صاف کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طریقہ تھا، اور دیگر اور بزرگوں کا بھی طریقہ تھا۔ واقعات بہت ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں آپ کو ابھی جمعہ کی سنتیں بھی پڑھنی ہیں، فرائض ادا کرنے ہیں، اور جو وقت مقرر ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے میں بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور پھر اجمالی طور پر پیغام دہراتا ہوں کہ ہمیں قرآن کریم اور اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، اور عمل سے پہلے ان کا علم حاصل کرنا چاہیے، نیک نیتی کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، اور پھر اس جو علم ہمارے پاس آ جائے اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا چاہیے خلق خدا میں، خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں ہم سے سوال ہو، ہم جانتے ہوں یقین کے ساتھ صاف بتا دیں، نہیں جانتے ہو تو صاف کہہ دیں ہمیں نہیں معلوم، جب معلوم ہو جائے گا تو آپ کو ہم بتا دیں گے، معلوم ہو جائے بعد میں تو بتا دیجیے، نہیں معلوم تو آپ کو کوئی گرفت نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے یہاں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں گفتگو کی ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اس میں جو حق ہے وہ میرے رب کی طرف سے، اور اس میں بولنے میں، تعبیر میں، بیان میں، تشریح میں جو بھی لغزش ہوئی، غلطی ہوئی، اس کا ذمہ دار میں ہوں، میری طرف سے ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق پر قائم رہنے، حق کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔